مسلسل بڑھتی ہوئی آبادی، ٹریفک، شور، دھواں، یوں لگتا ہے کراچی سے کسی کو دلچسپی نہیں۔ مگر گزرتے گزرتے اچانک کوئی پرانی شکستہ مگر خوبصورت عمارت دکھائی دے جاتی ہے جو بیتے ہوئے وقت میں لے جاتی ہے، وہ وقت جب یہ شہر نہ تو اتنا بڑا تھا اور نہ ہی اتنا بے حس۔ پاکستان بنانے والی مسلم لیگ کو اس شہر میں آنے والے نوارد عزت سے دیکھ رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو چکا ہے، لیاقت علی خان کسی قاتل کی گولی کا نشانہ بن چکے ہیں، ان کی خالی کرسی پر خواجہ ناظم الدین بیٹھ گئے ہیں اور ان کے اوپر اس شہر پر اور اس ملک پر غلام محمد بطور گورنر جنرل سایہ فگن ہیں۔ ہندوستان سے آنے والے لاکھوں افراد کراچی میں بھی آباد ہو رہے ہیں۔ سیاسی، سماجی، معاشی بدحالی اور غیر یقینی مستقبل کی فضا، اور اس بیچ میں کچھ سر پھرے نوجوان اپنے جیسے ہزاروں طلباء کی زندگیاں بہتر کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ بہت مسائل تھے، اس لیے کہ لوگ آئے تھے لٹے پٹے، کس طرح آ گئے، ہاسٹل میں 2 آدمی رہ رہے ہیں، 3 آدمی، کھانے کو پیسے نہیں ہے، فلاں ہے یہ وغیرہ، فیس کو پیسے نہیں ہے، کتابوں کو پیسے نہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات تھی اس زمانے میں کہ فیس وہ کم تھی لیکن وہ بھی نہیں ہوتی تھی، یا ہاسٹل اکوموڈیشن نہیں ہوتی تھی۔ We came here in January 1948 اور انڈیا میں بھی ہم مدھیہ پردیش رائے پور میں تھے، تو وہاں اسکول ڈیز میں انوالومنٹ تو ہمارا تھا، اس لیے کہ ہمارے جو گروپ تھا فرینڈس کا وہ ایک پروگریسو لیننگ کا رکھتا تھا، وہاں سے اسے لیفٹ کی خناس دماغ میں بھرا ہوا تھا بچپن سے، لڑکپن سے، تو وہ پروگریسو رائٹرس ایسوسیشن کی میٹنگز میں جاتے تھے وغیرہ وغیرہ، اور سب سے ملاقاتیں تھیں، تو وہ تھا۔ اور زبانیں میں رسالے بھی بہت چھپ رہے تھے، بڑی بڑی شاعری ہو رہی تھی اور بڑے اچھے مضامین ہو رہے تھے، مطلب وہ پورا ایٹماسفیئر لیفٹ کا زمانے میں بہت تھا۔ اس زمانے میں نے میٹرک کیا اور فرسٹ ایئر کیا اور سیکنڈ ایئر کے 1950 میں نے میٹرک کیا۔ پہلی میٹنگ ہوئی وہ مشن روڈ پہ اودھ ریسٹورا ہوا کرتا تھا، وہ اب نہیں ہے، تو وہاں کوئی 20-25 لوگ جمع ہوئے، جس میں کہ ڈاکٹر محمد سرور تھے، ڈاکٹر ہاشمی تھے، ایک اسلامیہ کالج کے تھے وہ موصوف کاظمی، تو اس طرح کچھ لوگوں نے مل کے یہ شروع کیا تھا۔ یہ کہانی ہے ڈی ایس ایف کی، یعنی ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی، جو 1949 میں کراچی سے شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک پہ چھا گئی۔ محمد سرور پریزیڈنٹ ہو گئے تھے اور ہاشمی جنرل سیکرٹری تھے۔ ہاشمی کا 29 میٹھا رام ہاسٹل جو تھا اس میں وہ رہا کرتے تھے، اور سارا ہیڈ کوارٹر سمجھ لیے کہ وہیں تھا، صبح شام تک لوگ وہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ ہم نے یہ سوچا کہ اس وقت اسٹوڈنٹس کو گیدر کرنا جو ہے پولیٹیکل پلیٹ فارم پر ممکن نہیں ہے، پولیٹیکل پلیٹ فارم پر ٹھیک بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بہت سارے مسائل ہیں، فیسز، ایگزوربیٹنٹ فیسز تھیں، 3 months کا لم سم پیمنٹ تھا، اور پھر یہ کمرشلائزیشن ایجوکیشن کی طرف ٹرینڈ تھا جسے ہم اپوز کرنا چاہتے تھے، ریزسٹ کرنا چاہتے تھے۔ اس لحاظ سے جو ہے ہم نے کوشش کی کہ ڈی جے میں جو ہے پہلے سے موجود نہیں تھی، میں نے ہی پھر اسٹیبلش کی، اور وہاں پر جو ہے کام کرنے میں ہمیں جو ہے ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی، مظہر سعید اور جو ہے ڈاکٹر خورشید، یہ لوگ تھے، ہم لوگوں نے مل کر وہاں ممبرشپ کی ڈی ایس ایف کی، اور وہاں ہم نے جو ہے ڈی ایس ایف کو ٹھیک سے اسٹیبلش کیا، اور پھر اور کالجز میں بھی ہم نے کانٹیکٹس کیے۔ ڈی جے ہی بات سینٹر بنا تھا، اس لیے ڈی جے کی پریمیسز میں جو ہے ایک کارنر پر کامرس کالج تھا، اسی پریمیسز میں بیک پر این ای ڈی تھے، اور بس ایک جسٹ کراسنگ دا روڈ ایس ایم کالج تھا۔ پھر ڈی ایس ایف کو ایک آرگنائزیشن کی طرح سے ہم لوگوں نے ملنا شروع کیا، اور کبھی کہیں مل گئے، کبھی کسی کے گھر مل گئے، اس طرح سے بیٹھ کر کوئی آفس نہیں تھا ہم لوگوں کا، کہ اس طرح کے مل کے بات کرتے تھے۔ ایک دن سرور بھائی نے مجھے کہا کہ تم کالج میں کیوں نہیں اپنے اس میں الیکشنز میں حصہ لیتی فار جنرل سیکرٹریز پوسٹ، تو میں نے کہا کہ میں کیا لے سکوں گی؟ کہنے لگے کیوں نہیں، کوشش تو کرو، اور میں جیت گئی وہ الیکشن۔ اس کے بعد ہی پھر میں نے آئی سی بی میں جانا شروع کر دیا۔ یہ تھی انٹر کالجیٹ باڈی میٹنگ، ایک ہوتی تھی ڈاؤ میڈیکل کالج میں، جس کو کہنا چاہیے کہ اچھی خاصی ہائی لیول کی ہوتی تھی۔ اس میں پالیسی
ہم لوگ بناتے تھے بیٹھ کے. اس میں ڈاؤ کے زیادہ لڑکے ہوتے تھے, ڈی جے کالج کے ہوتے تھے, اینڈ آئی واز دی اونلی گرل, سمجھو وومن کہہ لو یا گرل, اس وقت تو میں گرل ہی تھی بہرحال. اور ایک آرگنائزیشن شیپ بن گیا اس کا. دین وی ڈیو دا ڈیمانڈ لسٹ. سب سے پہلے تو فیس میں کمی, دوسرے ہاسٹل, تیسرے لائبریری ایسی تھی جہاں کے لنڈن لائبریری نہیں تھی, لوگوں کو کتاب خریدنی پڑتی تھی, بہت مہنگی تھی. چوتھا ہماری جو لیبارٹریز تھیں اس پہ پرانی چیزیں تھیں جو کہ لیکن پانچویں ڈیمانڈ جو تھی وہ سیکورٹی آف امپلائمنٹ تھی. اس پہ رائٹ ونگ کی جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بڑے حملے ہمارے اوپر کر رہے تھے کہ آپ کمیونسٹ ہیں اور وغیرہ وغیرہ. مجھے تو برا نہیں لگتا تھا کہ مجھے کمیونسٹ کہتا تھا, لیکن یہ حقیقت نہیں تھی. تو ان مسائلوں کو جمع کرتے کرتے پھر ایک ڈی ایس ایف نے اس کو اٹھایا اور یہ طے کیا کہ ان کو پھر گورنمنٹ لیول پر اٹھا لینا چاہیے. اور یہ بھی مطلب کہ کچھ 2.5-3 مہینے کی پریپریشن تھی, جس میں سارے کالج میں موبلائزیشن ہوئی. اور مسلسل فضل الرحمان تھے اس زمانے میں ایجوکیشن منسٹر, ان سے ہم چاہتے تھے کہ وہ ہم سے بات کریں, تو ہم سے بات نہیں کر رہے تھے. نے جواب ہی نہیں دیا, کچھ دے ڈکلائن ٹو میٹ اس, وہ ہم کو انہوں نے کمیونسٹ برانڈ کر دیا باتیں. یہ وہ دور ہے جب نومولود پاکستان دنیا میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. سرد جنگ کا طبل بج چکا ہے. پاکستانی حکومت اور فوج امریکہ کی ایک نظر التفات کی منتظر بیٹھی ہے. ایسے وقت میں کسی پر بھی کمیونسٹ ہونے کا شبہ بھی بے یقین حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں بلکہ سائرن ہے. اس فضا میں وفاقی وزیر تعلیم فضل الرحمان ہوں کہ کراچی کے کمشنر اے ٹی نقوی یا کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اے بی اے حلیم یا ان جیسے BCO عملدار, آخر کس طرح اور کس منہ سے موز اور DSF کو منہ لگاتے. آخر کو دسمبر میں فائنلی ہماری لیڈرشپ نے, اس میں سرور اور ہاشمی اور لوگ تھے, فیصلہ کیا کہ اب اس سے زیادہ انتظار نہیں ہو سکتا, اب ڈیمانڈس ڈے ہم منائیں گے. 7 جنوری کی صبح حکومت نے اپنے کسی خوف کے تحت شہر میں دفعہ 144 لگا دی تاکہ یہ اسٹوڈنٹس DJ کالج سے باہر ہی نہ جا سکیں. اور 7 جنوری ہی کی صبح اخبار میں ایک خبر بھی آئی کہ اسٹوڈنٹس کے نمائندے حکومت سے مل چکے ہیں اور ان کے مطالبات مان لیے گئے ہیں. اس خبر نے ان ہزاروں اسٹوڈنٹس میں مزید اس طرح پھیلا دیا. اور وہاں پہ یہ میڈیکل کالج سے بھی آئے تھے اور اسکول کے بھی لڑکے تھے, وہ بھی سب آئے تھے. ہزاروں تھے, پورا کالج کا کمپاؤنڈ بھرا ہوا تھا ڈی جے کالج کے سامنے. یہ اب سین کتنا بڑا کمپاؤنڈ ہے, پورا بھرا ہوا تھا اسے. اتنے بڑے جلوس میں کسی کے پاس ایک چھوٹی سی اسٹک تک نہیں تھی. یعنی بندوق گولی تو بہت بڑی بات ہے, چھوٹی سی اسٹک تک نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. سب نے ہتھے تھے بالکل ٹوٹلی, کوئی تیار نہیں تھا لڑنے کے لیے کسی بات کے لیے, صرف پیسفل وہ تھا. لیکن خواہ ہم کو پولیس نے پرووک کیا. اس میں ہم سب تھے, لڑکیاں بھی تھیں ہمارے کالج کی. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے بیچ میں, بالکل پروسیشن کے بیچ میں نہیں آنا ہے, کیونکہ لڑکیوں کا معاملہ ہے. بقول رحمان علی ہاشمی جو تھے, انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بچائیں گے کہ ہم خود بچیں گے. شروع سے نہیں, کالج سے ہمیں نکلنے ہی نہیں دیا. پولیس نے اتنی زبردست لاٹھی چارج وغیرہ کیا, لیکن پھر بھی ہم نکلے. اور جب نکلے تو ٹیئر گیسنگ بہت ہوئی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اب اس وقت میں پیراڈائز سنیما تھا, بہت جمع غفیر کی سینکڑوں کی تعداد ہے پولیس, اور وہاں سے وہ فائرنگ کرتے تھے اس کی ٹیئر گیس کی. اس میں زخمی ہو رہے تھے لوگ. اور ہمارے ایک ورکر نے ایک جلتا ہوا, وہ تپتا ہوا وہ ہاتھ سے اٹھا کے واپس بھی پھینکا, اس کا ہاتھ جل گیا. اس کی تصویریں بھی چھپیں جلے ہوئے ہاتھ کی. چونکہ میرے بھائی انوالو تھے اس میں, مجھے پتا تھا کہ وہ جیپ میں ہیں اور فائرنگ جو ہے وہ بالکل سامنے سے ہو رہی ہے. اور ان کا ایک وائٹ رومال بھی میں نے دور سے دیکھا کہ وہ لہرا رہے ہیں کہ فائرنگ بند کرو, لیکن فائرنگ تھی کہ بند نہیں ہو رہی تھی. اور لڑکے بھگدڑ مچ گئی ادھر ادھر. جلوس تو بکھر گیا, مگر سینکڑوں طلباء مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے وزیر تعلیم فضل الرحمان کے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. پولیس نے سرور اور چند لیڈرز کو گرفتار کر کے کلفٹن تھانے پہنچا دیا, مگر یہ سرپرے کب خاموش رہنے والے تھے. بقیہ طلباء نے فضل الرحمان کے گھر کے باہر دھرنا دے کر اتنا شور مچایا کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ زیڈ ہاشمی کو مجبوراً ان گرفتار طلباء کو رہا کرنے کا حکم دینا ہی پڑا. رہا ہوتے ہی سرور اور ان کے ساتھی دوسرے طلباء تک پہنچے اور اعلان کیا کہ کل 8 جنوری کو پولیس ایکشن کے خلاف جلوس نکالا جائے گا. سلوگن تک
वेरी वेरी सिविलाइज स्लोगन सी। तो वही हमारे डिमांड को हमारे हॉस्टल चलाओ, इसी तरह के जो डिमांड थे हमारे, दे वर द स्लोगन। वी आर नॉट टॉकिंग अगेंस्ट एनीबॉडी एक्चुअली सी। आई एम टॉकिंग अबाउट द 7 जनवरी सी। ये तो सारी चीज़ें सही, ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवोकेशन होती रही, और लेकिन हमारी तरफ से ये था कि रेजिस्टेंस थी, हम पीछे नहीं हटे ना दबे। वो जो फोर्स इस्तेमाल हुई है ना, उसने इसमें इस मूवमेंट को एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट बना दिया। शहर में ये पहला वाक़या था कि पुलिस ने शहरियों पे गोली चलाई। 7, 8 और 9 जनवरी तक 27 शहरी हलाक हो चुके थे, जिनमें कॉलेज और हाई स्कूल स्टूडेंट्स के अलावा आम राहगीर भी मारे गए। इस वाक़े की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि आज भी उन लोगों के जहनों पर नक्श है जिनका इस वाक़े से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ भी नहीं था। मैं ये वाक़या कभी भूल नहीं सकता हूँ, इसलिए कि उस दिन हमारे में मेरी और मेरे भाई की नवजोत सेरेमनी था। अब नवजोत एक ऐसी चीज़ है कि तकरीबन 7 या 9 साल की उम्र में वो होना चाहिए। तो 9 जनवरी को मेरे ख्याल से मैं वो फिक्स्ड हुआ था, और एक दिन पहले ये स्टूडेंट राइट स्टार्ट हुआ, और वो स्टार्ट तकरीबन मेरे अपने घर से 100-150 या दूर था सदर दवाखाना, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फायरिंग हुई थी और ज़्यादा जाने भी गई थी। गन शॉट की तो रेगुलर आती थी उस टाइम पे, उस दिन और 1-2 रोज़, लेकिन ये याद है कि फायरिंग होती थी, चिल्लाने की आवाज़, भाग भूग सब भाग भूग हो रही थी। मुझे वो शाम भी याद है जब 2-3 हमारे अजीज़ रिश्तेदार लड़के भागे हुए आए और ये कहा कि भाई बहुत हंगामा हुआ है, और बड़ा प्रोटेस्ट किया तालिब इल्मों ने। और उस वक्त के जो गवर्नर थे या चीफ मिनिस्टर थे, कौन थे, गुरमानी साहब, अब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनकी गाड़ी जला दी है और कई लड़के मारे गए। तो उस वक्त इस वाक़े का जो असर था दिलो दिमाग पे, वो ऐसा हुआ था कि जैसे सब कुछ अपने सामने हुआ है, हमारे साथ हुआ है, और हमें इसके लिए कुछ न कुछ जद्दोजहद करना चाहिए। बात सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रही, पूरे पाकिस्तान के तालीमी इदारों में इन वाक़यात के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ। सक्खर में भी चंद सरफिरे मौजूद थे। 7 जनवरी 1953 की रात को कराची से खैबर मिल के ज़रिए सक्खर पहुँचने वाले 2 स्टूडेंट्स 9वीं जमात में पढ़ने वाले मज़हर जमील से मिले। कराची के वाक़ये का सुनकर इन स्कूल स्टूडेंट्स ने तमाम रात सक्खर के स्कूल स्टूडेंट्स को तैयार किया, और अगले रोज़ यानी 9 जनवरी 1953 को सक्खर के न सिर्फ तमाम स्कूल बल्कि पूरा शहर सक्खर बंद करवा दिया। वो सक्खर जो ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग का गढ़ था। लेकिन उसका ये हुआ कि साहब वो हमें और हमारे 3-4 दोस्तों को रात में पुलिस वालों ने वो ले गए, और फिर वो हवालात में रखा। तो अब ज़ाहिर है रातों रात हम हीरो बन गए। गवर्नमेंट ने महसूस किया कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है ये पूरा राजी, देन दे बिकेम एक्टिव होती है। तो फिर इन्होंने कंसिलेटरी टू अडॉप्ट किया उसे, और ये कहा कि इसको सब ये पुलिस एक्शन जो है उसको रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा था 18 नकवी साहब से आपका मीटिंग करा देते हैं। 18 नकवी स्टार्टेड एक्टिंग हाई एंड माइटी। सबर को गुस्सा आ गया, और सबर ने कहा मिस्टर कमिश्नर, I vaguely remember something like Mr. Commissioner, आपको अगर तमीज़ से हमसे बात करना नहीं आता है, we are going to walk out. But I must tell you कि if you come to Dover Medical College, you will be lynched. I remember this word lynched, he said this. 18 नकवी was stunned. शहंशाह, बिल्कुल कराची के बादशाह 18 नकवी से so is therefore it will be like this. ये इनका दरबार लगता था भाई, मशहूर था उससे। उसको ये कह देना बड़ी बात थी। And we walked out. तो ये सब कुछ एटमॉस्फेयर में वो बाहर निकल रहा था, और इधर से कमरुज़्ज़मान जा रहा था। एक और ग्रुप था उस ज़माने में, कमरुज़्ज़मान का से, वो हलीम साहब के बिल्कुल वो थे, पिट्ठू थे सी। वो बना रहे थे कि वो ईस्ट पाकिस्तान एक डेलीगेशन लेके जाने का, स्टूडेंट ग्रुप लेके जाने का, उसमें मसरूफ़ थे वो। पता नहीं क्या करने जा रहा था। तो रास्ते में जब को तो कमरुज़्ज़मान ने कहा कि सब कुछ जितने लड़के मरे हैं तुमने मरवाए, ये सिर्फ जो लड़के मरे हैं और इतनी वायलेंस हुई है वो तुम्हारी वजह से हुई है। तो सर ने थप्पड़ उसको मारा, देखो लोगों बचाओ, लोगों मुझे मार रहा है, और वो रिक्शे पे बैठ के वो भागे इधर, हम लोग आके उठ करके उसे। दैट इज़ द ओनली वायलेंस दैट आई कैन थिंक ऑफ एवर इन सर्विस लाइफ। उसके बाद इनकी प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से मुलाकात हुई बराह रास्त। उन्होंने ख़ुद इनसे मुलाकात तलब की
اور ان کا ڈیلیگیشن گیا, ان سے ملا, اور انہوں نے ان کے تقریباً سارے مطالبات مان لیے پرائم منسٹر نے. اور اس کے بارے میں انہوں نے یہی کہا کہ اگر یہ باتیں پہلے سے مان لی ہوتی تو اتنے لوگ مرتے ہی نہ, ہمیں نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بہرحال اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو انہوں نے آرگنائز کیا, اور یہ اپنا انٹر کالجیٹ باڈی جو تھی آئی سی بی, جس نے ڈیمانڈس ڈے کی کال دی تھی ڈی ایس ایف کے ساتھ مل کر, یہ پھر گئے ملتان. ان کو ملتان سے دعوت آئی تھی ایک کالج کا, نشتر میڈیکل کالج کا ہاسٹل انوگریٹ کرنے کے لیے, اور وہ دعوت آئی تھی اصل میں ان کے ڈاؤ میڈیکل کالج کے پرنسپل کرنل ملک کے پاس. اور کرنل ملک نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا, میں اپنا اسٹوڈنٹ یونین کا جو پریزیڈنٹ ہے سرور, اس کو میں بھیجتا ہوں. تو سرور نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں, لیکن میں 2nd کلاس ریل پہ جاؤں گا تاکہ میں اسی ٹکٹ کے پیسے سے 3 لوگوں کو اور لے جاؤں. تو وہ 4 لوگ یہ گئے جہاں پہ اسٹوڈنٹس نے نشتر میڈیکل کالج کا ہاسٹل انوگریٹ کیا, جو کہ میرا خیال پہلے نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی اس کے بعد کہ اسٹوڈنٹس نے انوگریٹ کیا ہو کوئی ہاسٹل. ملتان سے یہ لوگ پھر گئے لائل پور, جو اس وقت کہلاتا تھا فیصل آباد, وہاں کے اسٹوڈنٹس نے ان کو بلایا بہت شدت سے, تو یہ وہاں بھی گئے, لاہور بھی گئے, اور راول پنڈی بھی گئے, اور پشاور بھی گئے. ڈھاکہ اور چٹاگانگ یہ بعد میں گئے, انہوں نے چندہ اکٹھا کیا, اور پھر جون جولائی میں یہ ڈھاکہ بھی گئے, ڈھاکہ اور چٹاگانگ بھی گئے. اور اس کے بعد ان کا یہ تھا کہ ہمیں ایک بہت بڑا کنونشن جو ہے آرگنائز کریں گے, اور ان کا خیال تھا کہ یہ سال کے مطلب کہ جلدی کر دیں گے, لیکن وہ پھر ان کو دسمبر تک لگ گیا اس کو آرگنائز کرتے کرتے. پھر دسمبر میں کٹرک ہال میں ان کا بہت بڑا کنونشن ہوا, آل پاکستان اسٹوڈنٹ کنونشن, 1953. کٹرک ہال میں پھر ان کے ڈیلیگیٹس آئے پورے ملک سے, انکلوڈنگ اس وقت جو ایسٹ بنگال کہلایا جاتا تھا, اور یہ کوئی 140 ڈیلیگیٹس آئے. اس کا مطلب ہے کہ 70 کالجز ملک بھر سے جو تھے ان کے پریزیڈنٹس اور وائس پریزیڈنٹس یا پریزیڈنٹس اور جنرل سیکرٹریز یا کچھ اس طرح الیکٹڈ ڈیلیگیٹس جو ان کے تھے, وہ ڈیلیگیٹس بن کے ان کے کنونشن میں آئے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس پرابلمس کے اوپر جو ہے ہم وہ کریں, اور ہمارا اندرونی خیال یہ تھا کہ جب ہم اس کو کریں گے, کافی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے ان سے, پاورٹی ایلیویشن ڈسکس کریں گے, ورکنگ کلاس کی جو پرابلمس ہیں. 6, 7, 8 آدمی کا ایک وفد لے کر کے میں آیا تھا, اور اس میں کچھ سکھر کے لڑکے تھے, پندو عاقل کے تھے. تو ہم لوگ تو ظاہر ہے گاؤں سے آئے تھے. کراچی میں کسی سیاسی جلسے میں اس میں خود ایک بڑا رومانس تھا, اور اس وقت جگہ جگہ پولیس لگی ہوئی تھی, یہ تھا وہ تھا. اس وقت تک انہوں نے کچھ کیٹرک ہال میں جانے سے نہیں روکا, اور کیٹرک ہال میں خاص ہے, لیکن یہ کہ پبلک دور دور تک کھڑے تماشا دیکھ رہی تھی, وہ سمجھتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. اس وقت جو تھے اے کے بروہی صاحب لا منسٹر تھے, ان سے انہوں نے کہا ہوا تھا کہ آپ آ کے پریزائڈ کریں. انہوں نے کہا تھا میں آؤں گا. بروہی صاحب کے پاس جا کے مطلب جب دفعہ 144 لگ گئی تو بروہی صاحب لوگ ششوپنج میں پڑ گئے کہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. تو یہ گئے ان کے پاس, ڈاکٹر سرور, اس میں ڈاکٹر تو خیر نہیں تھے, یہ گئے ان کے پاس اور کہا کہ اس طرح سے ہے اور ہمارے کنونشن کو روکنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے جس کا آپ حصہ ہیں, تو آپ پھر بھی آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے تو اپنی زبان دے دی اور میں تو آؤں گا. تو وہ دیر سے آئے, اور جب وہ آئے تو گنڈا ایلیمنٹ ایک کافی تعداد میں جمع ہو گیا تھا وہاں پہ باہر, اور جب گیٹ کھلا ان کی گاڑی کے لیے, ساتھ یہ لوگ بھی اندر آ گئے. ہم لوگ سب بیٹھے تھے, یہ چیف گیسٹ کا یہاں تھا یہاں, اور یہ ادھر کے دروازوں سے, یہ ادھر کے کھلے تو دونوں دروازے تھے, یہ بھی اور یہ بھی, اور ادھر سے ہی انہوں نے حملہ کیا, تین دروازوں سے ادھر کے. لیکن وہ جلدی ہی قابو پا لیا گیا اندر, لیکن باہر یہ جنگ چلتی رہی, جو کہ میں اس وقت اندر میری ڈیوٹی تھی ایک قسم کی, تو باہر جا کے دیکھتا بھی تھا. لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ باہر ہمارے دوست ڈاکٹر ادیب رضوی ہیں اور لوگ بھی ہیں, تو وہ سنبھال لیں گے ہوپ فلی. اور کنونشن جو ہے وہ جاری رہا, اور اے کے بروہی صاحب نے اپنی اسپیچ کی کافی زبردست, اور پھر محمد سرور نے اپنی اسپیچ وہاں پہ کی. دوسرے دن کے سارے اجلاس جو ہے ماڈل اسکول ہی میں ہوئے. آخری اجلاس میں افسو کا اعلان ہوا, سب لوگوں نے جہاں جہاں ڈی ایس ایف کے کمیٹیاں تھیں, سب نے کھڑے ہو کر اپنی کمیٹیوں کو ایپسو میں مرج کرنے کا اعلان کیا. ہم نے بھی ہم نے جو اپنا لوکل وہاں بنایا ہوا تھا اس کو ایپسو میں مرج کیا. کیا ڈی ایس ایف کا کام طلبہ کو جمع کر کے صرف اپنے مطالبات منوانا ہی تھا یا کچھ اور بھی؟
صرف یہی نہیں ہے، اب یہ جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کے لیے پیسے بھی چاہیے، اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے اور کچھ تھوڑا سا کلچرلی بھی ان کو انٹرسٹنگ بھی بنانا ہے اس پوری تحریک کو، کلچرل ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، مشاعروں کے ذریعے سے، کتابیں اچھی پڑھی جائیں اس اویئرنیس کے ذریعے سے، یہ ساری چیزیں جو تھیں بتانی۔ تو اس سلسلے میں حالانکہ ہماری فیملی میں کہاں بھلا کہ ڈرامے کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، لیکن مل گئی اجازت، اور میں نے اور راشدہ نے، میری چھوٹی بہن جو ہیں، انہوں نے، ہم نے ڈی جے سائنس کالج میں ایک ڈرامہ کیا، اس میں ڈی جے سائنس کالج کے کچھ لڑکے اور بھی تھے، مجھے پوری ڈرامے کی تو وہ نہیں یاد کہ کیا تھا، لیکن ہم دونوں بہنیں تھے، اور اس ایک غالب کا ایک مصرع ہے، سنتا نہیں ہوں بات مکرر کہے بغیر، اس پہ وہ سارا ڈرامہ بنا تھا، اور وہ ہم نے اسٹیج پر پیش کیا باقاعدہ اتنے آڈینس کے سامنے، اور اچھا پسند کیا گیا وہ۔ ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹ ہیرلڈ بھی نکالا، اس میں بڑی کامیابی ہوئی، اس میں بھی میں نے بہت محنت کی تھی، میں اور نسیم، ہم دونوں نے جو ہے مل کے، ہمیں فنڈز بھی ہم اکٹھا کرتے تھے، سارے فنڈز جو ہیں اس کو بیچنے سے حاصل نہیں ہو سکتے تھے، ہم اس کے فنڈز بھی کرتے تھے، اس میں بہت کچھ لکھتے تھے، وہ کہ ہم آخر اخبار اسٹوڈنٹس کو بیچتے تھے، اس سے ان کو بھی تجسس پیدا ہوتا تھا۔ اسٹوڈنٹ ہیرلڈ جو ہے ہم سکھر میں منگاتے تھے، اور یہ عجیب لوگوں نے ہمیں بعد میں بتایا کہ کراچی کے بعد سب سے زیادہ وہ سکھر جاتا تھا، تو اس زمان، اور مجھے خوب اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ ہم 2-4 دوست تھے، اسے ہم ایک دن میں بیچ لیتے تھے، ہم باقاعدہ سڑک کے اوپر آواز لگا کر کے اسٹوڈنٹ ہیرلڈ 2 آنے کا وہ پرچہ ہم بیچتے تھے۔ کون جانتا تھا کہ 2 آنے میں بکنے والا اسٹوڈنٹ ہیرلڈ اپنے اندر آنے والوں کے لیے ایک تاریخ سمیٹ رہا ہوگا۔ اس وقت پاکستان جو ہے اپنی جگہ بنانے کے چکر میں امریکہ کے ساتھ معاہدے کرنے کی کوشش میں، تو پاکستان نے فیبروری 1954 میں بغداد پیکٹ سائن کر لیا، جس کی وجہ سے اس کو امریکی فوجی امداد ملنی تھی، اور اس کے بعد پھر ہر ترقی پسند جو جماعت تھی اس کے اوپر مزید پابندیاں لگ گئیں، اور پھر اس کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اقبال علوی 1949 کے اورینٹ ایئر ویز یعنی آج کے PIA میں ملازم تھے۔ وہ اس وقت اسٹوڈنٹ نہیں تھے، مگر ترقی پسند ضرور تھے۔ آج بھی جیل کے دن انہیں یوں یاد ہیں گویا کل ہی کی تو بات تھی۔ یہ دیٹ واز دی بیرک جس کے اندر وہ رہتے تھے، مسٹر سوریری وغیرہ رکھے جاتے تھے۔ اٹ واز VIP بلاک، اے کیٹیگری کے حضرات کو اس میں رکھا جاتا تھا۔ ہاں، اے کیٹیگری حضرات۔ آپ لوگ کس کیٹیگری کے؟ ہم بی کلاس۔ یہ سارا کھلا میدان تھا، تو یہاں ہماری والی بال ہوتی تھی۔ ہاں، ہم یوز ٹو لیو ان دس۔ محمد علی وارڈ۔ جی، یہاں پر اس زمانے میں یہاں پر ایک دیوار ہوتی تھی، اور یہاں ایک کچن تھا، تو یہاں پر ہمارا جو کھانے وانے کے لوگ تھے وہ تمام کھانا وانا یہاں پکایا کرتے تھے، یہاں کھانا ہوتا تھا۔ اب بتاتا ہوں آپ کو یہاں کیا ہوتا تھا۔ تو یہ ان کمروں میں سرور، انیس ہاشمی، مسٹر شکور who was assistant editor Don, then Mr. Dr. Abbas Hamdani and یہ اختر، یہ ان کمروں میں اکیلے رہا کرتے تھے، اور یہاں سے پیچھے سے ایک دوسرے کو آوازیں دیتے تھے اور وہاں سے باتیں ہوتی تھیں، اینڈ دین وی یوزڈ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور آج دن کو اس وقت ہمیں ایک دوسرے کو ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی، وی ور ان دیٹ بیرک، دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو کم ان دس۔ تو پھر جب یہ بی کلاس ہو گئی، کچھ اور لوگ آ گئے، تو پھر سرور وغیرہ سب کو اس میں شفٹ کر دیا گیا۔ تو ان کا یہ دیکھیے ہم لوگ اسٹوڈنٹ، یہ نوجوانوں گروپ ہم لوگ، یہ آپ کا جو غالب، ڈاکٹر غالب، ڈاکٹر یہ، اور آپ کا جو ڈاکٹر جو SIUT کے جو ہے نا ڈاکٹر ادیب الحسن، دے ور ان دس بیرک۔ جو ہم لوگ ذرا پرانے سینئرس تھے، دے ور ان دیٹ بیرک۔ وہ کہتے تھے کہ بزرگوں کے ساتھ ہم لوگ ہنسی مذاق نہیں کر سکتے۔ تو یہاں سے پھر ایک دوسرے کے نعرے چلتے تھے، اور یہاں ہوتے تھے انیس ہاشمی، یہاں سے پھر ہم کو فیض کی غزلیں، نظمیں، بڑا ترنم اچھا تھا، اور رات کو سنایا کرتے تھے۔ پھر ہم لوگ یہاں مل کے سب ایک گانا گایا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ 60 آدمی تھے، یہ 30 یہاں 30 یہاں، تو یہ ایریا تھا۔ اور پھر یہاں شام کو اس میں والی بال ہوتا تھا، نیٹ ویٹ سارا، اور وہ ایک GM سید صاحب کی ٹیم تھی، اور ایک ہمارے اسٹوڈنٹس کی ٹیم تھی، اور یہ کیا، اور یہاں ایک اور بڑے زبردست آدمی تھے جو اس
ला के रखे गए थे, उनका नाम था नारायण दास बेचर. नारायण दास बेचर was the member of the Legislative Assembly of Undivided सिंध, बॉम्बे में के असेंबली के मेंबर थे, और उन्होंने वहाँ बाकायदा इस पर जद्दोजहद की और सर फटा हुआ था उनका, कोड़े खाए अंग्रेज़ों के, सर फटा, और उन्होंने इसकी जद्दोजहद की कि सिंध को बम्बई से अलग किया जाए, और वो सिंध को बम्बई से अलग करवाया. अब जब यहाँ पाकिस्तान में आए तो हिंदू वहाँ रहते थे, वो रनछोड़ लाइन में, हर वक्त जहाँ ज़रा कोई बात हो पकड़े बंद कर दिया. और उनका याद आलम था कि सुबह जब उठते थे तो एक प्याली, एक प्लेट के अंदर फूल, जो ये यहाँ के जो मामूली फूल हैं, सफ़ेद काले लाल, उसको रखी, हर एक के पास आए, कामरेड कामरेड, हर एक आदमी को कहते आप एक फूल, हर आदमी उनसे एक फूल ले लिया करता था. और सुबह को अगर कभी ऐसा होता ही नहीं था कि द ग्रेट नारायण दास बेचर विल नॉट कम, चोट लगी थी सब. ये पाकिस्तान ट्रामवे वर्कर्स यूनियन के भी सदर थे, पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट थे, बड़े आदमी थे वो, और बड़ा उनका नाम था. उनका बेटा मेंबर ऑफ द असेंबली इन द बॉम्बे, नारायण दास बेचर का, बड़े उनकी बड़ी कुर्बानी थी पाकिस्तान के लिए और सिंध के लिए, कि सिंध को इंडिपेंडेंट बनाने वालों में शामिल थे, वो अलहदा किया था उन्होंने उसके साथ. तो वो हमारे साथ होते थे, वो बड़ा मज़ा आता था इन लोगों के साथ. सारे स्टूडेंट, राइटर, शायर, जर्नलिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट जाकिर और पॉलिटिकल वर्कर्स, सब पकड़े गए. तो हम जो आखिर में जो दो आदमी पकड़े गए, मोहम्मद अली मलबारी एंड इकबाल अलवी, और बाकायदा उसमें वो एक विंडो बना के जंग ने छापी खबर. जब ये छुटे सब तो ज़्यादातर ग्रेजुएट कर चुके थे, उसके बाद फिर ज़ाहिर है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में फिर दोबारा नहीं गए. जो लोग स्टूडेंट्स रहे फिर बाद में उन्होंने जाके NSF पर कब्ज़ा एक तरह से कर लिया, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन जो बनी थी. DSF ने उस वक्त, यानी समझिए कि 3-4 साल थे DSF के पास. उन 3-4 सालों में DSF ने अवेयरनेस बहुत पैदा कर दी. यानी ये उस अवेयरनेस का ही नतीजा था कि वो 53 में जो इतने हज़ारों की तादाद में लड़के निकले, उस वक्त तो इतनी आबादी भी नहीं थी, लेकिन जो स्टूडेंट्स निकले सदर और बंदर रोड की सड़कों पर, वो उस अवेयरनेस का ही नतीजा था. तालीम का मियार हो वो सेकुलर होना चाहिए, उसके मकासद सेकुलर होने चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए. अब मैं जब पीछे मुड़ कर देखता हूँ कि मूवमेंट तो डेफिनेटली थी, और उसके बहुत ही दूररस असरात भी हुए जो अब तक NSF की शक्ल में और NSF के बाद और बहुत से जो लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नेशनलिस्ट हैं, उनमें उनका असर मौजूद है. जैसे सिंधी स्टूडेंट्स फेडरेशन है या BSO है, बलूची स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में वो लेफ़्ट का एलिमेंट जो है ना वो शुरू हुआ वहाँ से. लेकिन अगर आप हमसे पूछे कि हमारा इसमें रोल क्या रहा, तो हमारा इसमें मैं महसूस करता हूँ कोई रोल नहीं रहा इसको आगे चलाने में. फ़र्क ये था इस ओरिजिनल DSF में और बाद के DSF में कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पर अपने आप को किसी भी सियासी जमात से जोड़ने से इनकार किया था. कि हालांकि इनमें से बहुत सारे थे कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स और हिमायती, लेकिन इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की सियासत को अपने कैंपस में नहीं आने दिया. अब तक जो कुछ भी नज़र आपको आता है तो वो हालांकि इतनी फ्रैक्चर्ड हो गई है, अब हर तरफ से टुकड़े टुकड़े हो गए हैं लेफ़्ट, लेकिन फिर भी जितने भी हैं उन सब किसी न किसी तरह से इंस्पायर्ड हुए हुए हैं उस दिन से, 2 दिन से. ये थी कहानी उस DSF की जो 1950 से 1954 तक रही, और फिर जिद्दोजहद के इस धारे ने नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन की शक्ल इख्तियार की, और 70 की दहाई में एक बार फिर सिंधी बलोच पश्तून कौम परस्त DSF के अलंबरदार बने, मगर उन काफिलों की अपनी अलग अलग दास्तानें हैं.